بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو کہ انتہا کی بدکار اور انتہا کی خوبصورت تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اس سے برائی کیے بغیر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنایا، محل میں تخت بنایا اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی اور اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے تھے برائی کرنے والے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو کہ انتہائی عبادت گزار تھا اور اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ جب اس نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑی، اس عورت کی ایسی تصویر اس ذہن میں بنی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں کسی بھی طرح دل نہ لگا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے ذہن سے نکالنے کی، لیکن اس عورت کے تصور کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد جب وہ کسی بھی طرح کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور عورت کے پاس چلا گیا۔ جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے قریب بیٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا، میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف میں گزار دی ہے، اور اگر میں آج یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ میں نے جانا ہے، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ عورت نے کہا چلے جاؤ، لیکن جس کام سے یہاں آئے ہو وہ تو کرتے جاؤ۔ لیکن نوجوان نے انکار کر دیا۔ عورت کے بار بار اصرار پر اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے اور میں یہ کام کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، اور وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو عورت نے سوچا، میں اتنی حسین اور خوبصورت ہوں کہ آج تک جو مرد بھی میرے قریب آیا مجھ سے برائی کیے بغیر نہیں رہ سکا، لیکن یہ کیسا نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ اس نے مجھ جیسی خوبصورت عورت کو چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ جب اس خیال نے اسے بار بار جھنجھوڑا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ سے توبہ کروں گی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان سے جا کر دریافت کروں کہ کیا میرے جیسی گناہ گار عورت کے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش ہے اللہ کے ہاں۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تعلیم کر رہے تھے۔ عورت نے اس مجمع میں سے کسی مرد کو بلایا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بے وقوف نے جا کر بھرے مجمع میں زور سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب وہ تو نامی گرامی عورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو چڑھا غصہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے کہا کہ اسے کہو چلی جائے یہاں سے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بندے نے جا کر عورت کو پیغام دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس عورت سے نہیں ملنا چاہتا، اسے کہو کہ چلی جائے یہاں سے۔ وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور راستے میں زار و قطار روتی آئی اور دل میں یہ سوچتی آئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے نبی بھی مجھ سے نہیں ملنا چاہتے، اب تو میری بخشش کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا۔ اسے اور تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو۔ وہ سجدے میں گری، روتی رہی، گڑ گڑاتی اللہ سے معافیاں مانگتی رہی
کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سمجھا کہ شاید کوئی مرد آیا ہے مجھ سے برائی کرنے کے لیے، کیونکہ مردوں کا آنا جانا تو اس کے پاس لگا رہتا تھا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں دروازہ آج نہیں کھولوں گی، لیکن دروازے کی دستک اور تیز ہوتی گئی۔ اس نے بالآخر ہمت کر کے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ اس عورت نے حیرانی سے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ میرے دروازے پر کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا، اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب تم چلی گئی تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے میرا راستہ پوچھنے آئی تھی، آپ نے تو اسے ڈانٹ ہی دیا، اور مجھے اللہ نے کہا کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر اگر میں رہتی ہوں تو یہاں پر تمام لوگ مجھ سے برائی کرنے کے لیے آئیں گے، اور میں کیونکہ توبہ کر چکی ہوں تو مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس عورت اس بستی کو چھوڑا اور اس نوجوان کو تلاش کیا جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے، اور جیسے ہی فارغ ہوگا اس عورت کی اس سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ وہ عورت گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں اس عورت کو بیٹھے دیکھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ یہاں پر بھی میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے، اور میں نے اسے اتنی مشکلوں سے اپنے تصورات سے نکالا۔ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی، یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی پہلے والی زندگی سے توبہ کی اور میں یہاں اس نوجوان سے ملنے آئی تھی کہ شاید یہ مجھ سے نکاح کر لے۔ اسے بتایا گیا کہ اس عورت کا ایک بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اور اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ علماء کرام میں لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی، اور اللہ نے اس عورت کو سچی توبہ کرنے کا صلہ یہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے، اور وہ 7 کے 7 بیٹے بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔